ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ترنت آزمائش ڈالتا ہے، کام بھی آئے. اور دیکھیں پھر کام مجھے بہت سارے آنے لگے تھے. بالی ووڈ سے میں جب اسٹرگل کر رہا تھا اس وقت مجھے کوئی کام نہیں تھا. اس کے بعد مجھے ایونٹس، شوز، روڈیز وغیرہ وغیرہ اس میں مجھے کام آنے لگے. اور پھر میں نے سوچا کہ یار میں نے چھوڑ دیا، نہیں یہ آزمائش ہے. میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ آزمائش آئے گی اور اس کام آئیں گے، تو میں نے ان کو سب کو اوائڈ کیا. میں نے کہ چھوڑ دیتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں عادل بھائی، اور ان کی میری ملاقات تو نہیں، کال پہ بات آئی تھنک 2021 میں ہوئی تھی if I'm not wrong. اس ٹائم پہ میں نے اعلان نہیں کیا تھا، نہیں کیا تھا. میں آپ مجھے تب سے جانتے جب اعلان نہیں کیا تھا، مطلب جب میں چھپ کے میں اسلام قبول کیا ہوا تھا اس ٹائم پہ. آپ اس ٹائم سے بھائی جانتے ہیں، تو تب میری ان سے بات ہوتی تھی، تھوڑی سی نالج شیئر ہوتی تھی. تو بھائی صاحب ہمارے ان کا 1 ملین کا یوٹیوب چینل تھا، ٹھیک ہے. انسٹاگرام پہ نہیں تھے آئی تھنک، بٹ یوٹیوب چینل ان کا چل رہا تھا. وہاں سے ارننگ بھی ہو رہی تھی اور کافی فلم سٹارز کے ساتھ بھی مل رہے تھے. بٹ اس کے بعد ابھی یہ پوری طرح دین میں آ چکے ہیں اور ساری چیزیں چھوڑ چکے ہیں. اور ان کی زبانی سنیں گے ابھی کیسے، وجہ کیسے ہوا. یہ کیسے ہوا؟ ایسا ہوا تھا کہ لاک ڈاؤن کا سمے تھا، اور ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن کے سمے میں کافی لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی. آنٹی، سسٹر اور بھی ایسے میری چیزیں، اور آپ کی بھی لاک ڈاؤن میں آئی نا لوگ فرصت میں تھے، بہت زیادہ لوگوں کو گھر میں فرصت تھی. اور دوسرا یہ معاملات ہو رہے تھے کہ کثرت سے موتیں ہو رہی تھی اور بیماری چل رہی تھی، تو لوگوں کو ڈر تھا کہیں نہ کہیں کہ یار ہم جو ہے اللہ کو راضی کر لیں، کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ ایسے معاملات پیش نہ آ جائے. اسی میں سے میں بھی تھا اور کام تو چل ہی رہا تھا. ٹک ٹاک وغیرہ میں بنا رہا تھا اس وقت بھی حالانکہ، لیکن جو میں کر رہا تھا وہ کام وہ اس لیے کر رہا تھا کہ یار ڈر کی وجہ سے کہ میں نماز پڑھی. تو میں نے نماز پڑھنا اسٹارٹ کری. پھر ایسا ہوا اچانک سے، میرا ایک دوست تھا جو کانٹیکٹ میں رہتا تھا میرے بامبے میں، اس نے مجھے کال کیا. اس نے کال کر کے مجھ سے پوچھا کہ آپ جو ہے کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے کہا کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، یعنی بریلوی ہوں. اس نے مجھ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جو فرقہ یعنی جماعت وہ ہوگی جو جنت میں جائے گی. تو وہ کون سا ہوگا؟ میں نے کہا وہ تو ہمارا ہوگا، بریلوی. اور ہر کوئی یہ کہتا ہے، ہر کوئی یہ دعوے کرتا ہے کہ ہمارا ہوگا. تو میں نے بھی یہ کہا. تو اس نے پھر مجھے جو کہا بات کہی وہ مجھے ایک دم اس نے نا بہت زیادہ کنفیوز کر دیا. اس نے بولا کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، لیکن مجھے قرآن کا کوئی علم نہیں تھا کہ قرآن میں ایسا بھی ہوتا ہے، قرآن کا ترجمہ ٹرانسلیشن بھی ہوتا ہے. کچھ نہیں پتا تھا قرآن کے بارے میں، مجھے کوئی معلومات نہیں تھی. جب اس نے مجھے قرآن کی آیت بھیجی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 ہے. تو جب میں نے یہ پڑھی، ترجمہ اس کا پڑھا کہ اللہ کی دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو. تو مجھے شک ہوا. میں نے کہا یہ اپنی طرف سے بنا کے تم نے پیش کر دیا. اس نے بولا کہ تمہیں چیلنج ہے، تم کسی بھی مکتبہ فکر میں چلے جاؤ، یعنی کہ چاہے دیوبند پہ یا بریلوی، کوئی بھی قرآن کی آیت کا انکار نہیں کرے گا. آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں قرآن میں. تو مجھے اس پہ یقین ہوا کہ یار واقعی جب اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے کوئی بندہ اور نمبر بھی دے رہا ہے، تو پھر مجھے اس پہ جب یقین ہوا تو میں نے اسی وقت سے، اور پھر مجھے توحید سے ریلیٹڈ، کیونکہ میں مزارات پہ جایا کرتا تھا، وہاں پہ اللہ معاف کرے رب العالمین میں سجدے وغیرہ کیا کرتا تھا. کافی مطلب عقیدہ میرا جو ہے وہ کفریہ تھا، اللہ معاف کرے. تو اس نے مجھے قرآن کی آیتیں بھیجی، سورہ مومن آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تیری دعا قبول کروں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، میری عبادت سے تکبر کرتے، وہ ذلیل و خوار ہو کر تو سمجھیں گے. یہ بات میرے دل کو مطلب عقل کو پنچ کی کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو نہیں مانگتے ان کو جہنم میں ڈال دے گا. اور میں تو یہ کر رہا تھا، اللہ کو چھوڑ کے اور رسی میں مانگ رہا تھا، اللہ کو بھی مانگتا تھا، اللہ کو کم یاد کرتا تھا، زیادہ تر بزرگوں کو یاد کرتا تھا. تو اس کے بعد جب میرے ذہن میں یہ چیز آئی تو میں نے چراغ وغیرہ بھی میں ہمارے گھر میں لگا کرتا تھا. تو اس کے بعد پھر اس میں آیا تھا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری لگی جان سے زیادہ قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیغمبر میرے بندوں سے کہو کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو بہت زیادہ قریب ہوں، اتنا کہ لگی جان سے زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے، پھر میں وہاں وسیلے بزرگوں کو کیوں پکارا. اور پھر جب میں نے یاد پڑھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، مگر اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا تو بخشے. لیکن انما یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس پہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی. جب میں نے یہ آیتیں پڑھی تو اس کے بعد میں نے وہ چراغ وغیرہ سب بند کر دیے. لیکن میرے ذہن میں پھر یہ وسوسے ڈالنے لگا شیطان کہ کہیں بابا ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. یہ ذہن میں آنے لگے آٹومیٹکلی کہ یار بابا ناراض تو نہیں، کہیں میرا کام تو نہیں بگڑ جائے گا، کچھ ایسا ویسا تو نہیں ہو جائے گا. لیکن میں نے یہ سریخم تسلیم کر دیا تھا کہ میرا رب العالمین جو ہے واحد اور
वही जो है सब कुछ करने वाला है. मैं यकता परस्त उस वक्त से हुआ. उसके बाद जो बॉलीवुड की जिंदगी वो ये थी कि हर कोई नहीं चाहता कि अपनी जो कोई सूद का काम कर रहा है या बैंक में कर रहा है बड़ा कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो अल्लाह की नाफरमानी पे मुब्तला है, यानी हराम है वो काम, तो वो एकदम से नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़े. सही बात है, आपने नहीं छोड़ा था, आपने थोड़ा वक्त लिया. बिल्कुल. तो मेरे ज़हन में कभी ये वसवसे आते थे कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगा और मैं उनको दावत भी दूंगा और साथ में अपना भी काम करूंगा. यानी कि कुएं में भी, यानी कि गंदे नाले में भी जाओ और उसके अंदर भी रह कर नहीं हो सकता ना, क्योंकि या तो आप पूरे ही उसमें होंगे. और फिर मैं सोचता था मैंने कि यार मैं दीन पर चलूं या फिर ये काम करूं. अब मैं दीन पे तो आ गया था, हालांकि मैं नमाज भी पढ़ने लगा था थोड़ी थोड़ी. कभी कभार बाहर निकलने में मुझे वो आती थी. एक वाकई जब एक इंसान फेमस होने लगता है या एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं शैतान उसके दिलों में इस तरह के वसवसे पैदा कर देता है. अब तो वो है, बड़ा है, तो बाहर नहीं निकल सकता, ये वगैरह वगैरह, मस्जिद में क्यों जाएगा. तो ये वसवसे मेरे भी जहन में आने लगे थे. लेकिन फिर मैंने हिम्मत करी. मैंने सोचा, जब मैंने वो हदीस जो आपने बताई मुझे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनके घरों में आग लगा दूंगा जो घरों में नमाज पढ़ते, मैंने घर में स्टार्ट कर दी थी नमाज पढ़ना. अच्छा. उसके बाद मेरे ज़हन में जब ये आया कि यार नमाज मुझे मस्जिद के अंदर पढ़नी, मैंने मस्जिद में जब स्टार्ट करी तो फिर अब क्या होता है, मेरे ज़हन में आ रहा कि यार मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, अल्लाह को राज़ी भी कर रहा हूँ, अब मैं ये भी काम कर रहा हूँ, क्या करूँ. तो मेरे ज़हन में फिर क्या आने लगे, कुफ्रिया वसवसे, अल्लाह माफ़ करे, रब्बुल आलमीन. लेकिन आते हैं, वल्लाही आते हैं, और हर एक इंसान के आ सकते हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि बल्कि अगर किसी के आ रहे ना, तो वो बंदा वो करेगा, वो बंदा कोशिश करेगा, तहकीक करेगा कि मुझे मेरी मर्जी के बाहर किसने मुझे पैदा कर दिया है ना. तो वो जहन में, मेरे भी जहन में ये वसवसे आने लगे थे कि खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं. देखिए निकला तो मैं यकता परस्त होया, लेकिन फिर देखो अब चीज नहीं छूट पा रही थी ना. तो देखो चीज को छोड़ने के लिए शैतान वसवसे किस तरह के डालने लगा, यानी कि अब तुझे खुदा को जानना होगा कि पूरी तरह से मैं मुतमईन हो भी जाऊं या नहीं. अगर मुतमईन हो जाऊंगा तो मैं छोड़ दूंगा, फिर तो आखिरत की जिंदगी है ना. लेकिन आखिरत पर था यकीन, लेकिन वो यकीन जो होता है, डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह ताला कहते हैं ना कि जम जाओ वाला, अंदर वाला ईमान, वो जो यकीन होता है ना अंदर वाला, अंदर से, वो कहाँ है, वो लेके आना चाहिए इंसान को. लिप सर्विस तो सब कर लेते हैं बराबर. तो उसके बाद फिर दोबारा से जब मैं फिरका वारिया से, तो मैंने ऐलान इबरात किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ने लगा और अल्लाह की तरफ रुझान हुआ, यकता परस्त हुआ. उसके बाद फिर जब मैं ये बॉलीवुड में काम कर रहा था और स्ट्रगल कर रहा था, एक तरह से आप स्ट्रगल कह सकते हैं. मेरा चैनल भी था यूट्यूब पे, उस पर भी मैं जर्नी आर्ट वगैरह वगैरह ये सब किया करता था और इनकम भी मुझे अच्छी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा. फिर उसके बाद लेकिन जब मैं दीन को रिसर्च कर रहा था, जान रहा था, सीख रहा था, तो सीखते सीखते कई ऐसी अहादीस और ऐसी कोई आयात मेरे सामने आ जाया करती थी जिससे मुझे पता चलता था कि मैं अभी भी शायद गलती पर हूँ. क्योंकि गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके हो, जिससे तुझे मालूम हो कि लोगों को कहीं पता ना चल जाए. क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके, और वो मेरे खटकता था कि यार मैं बॉलीवुड में जाऊंगा. जाहिर है बॉलीवुड में मुझे पता है कि क्या क्या काम होते हैं, मैंने किया भी कि सब आपने जो अल्लाह ताला मना फरमाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि बेहयाई को तुम्हारे लिए हराम कर दिया, पोशीदा हो या जाहिर हो, हर तरह की बेहयाई को. शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह. तो ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने हराम कर दी है. अब उससे रिलेटेड कई काम होते हैं. तो जब ये मैंने देखा कि मेरे जहन में ये चीज़ आने लगी कि मैं सक्सेस दुनिया की पाऊँ या फिर मैं आखिरत की पाऊँ, तो वो उसको लेते हुए, उस चीज़ को रखते हुए मेरे जहन में फिर कुफरिया वसवसे आने लगी कि यार मैं और यकीन करता हूँ, और देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, दीन को जानता हूँ, खुदा को, कि खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं यार करता है. तो फिर मेरा तारुफ जो हुआ, मुझे जो तारुफ हुआ वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब सैयद हाफिज़ुल्लाह ताला से हुआ. उसके बाद वो बहुत बड़ा एक पार्ट है मेरी ज़िंदगी में जो है तब्दीली का. तो मैंने जब उनको सुना, तो उनके काफ़ी लेक्चर्स मैंने सुने, तो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा जो है मुतासिर हुआ और काफ़ी ज़्यादा मुझे नॉलेज मिली उनसे सीखने की. लेकिन साथ ही साथ एथिस्ट जो होते हैं, यानी जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह भी आ जाया करती थी मेरे सामने. तो वो भी आप देखते थे? हाँ, मेरे सामने आ जाती थी और मैं आ जाता थी वो वसवसे. मतलब वो मतलब आई मीन टू से कि अगर वो उसमें वो मुसलमानों के बारे में कुछ तो भी वो अपने ट्रिक्स लगा के कुछ आयतें पेश करते हैं, मुझे ये नहीं ब्रेन वॉश करते हैं. ये बीच में कुछ छोटी छोटी वीडियोस क्लिप्स चल रही थी बाइबल को लेकर जैसे मुझे कि उसमें ऐसा कुरान डज नॉट शो दिस और इस्लाम डजंट से टू फॉलो यू. तो इस तरीके के वसवसे मुसलमानों के दिल में शक पैदा करने के लिए कुछ ऐसे क्लिप्स वायरल होना शुरू हुए थे. तो वो है, वो एक्सेप्ट करता हूँ मैं आपको. तो इसी तरह मेरे जो वसवसे हैं वो इसी तरह जो है वो, जैसे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस है
کہ ہمارے نے کس عمر میں جو ہے نبی علیہ السلام سے نکاح کیا تھا، اس طرح کی وہ احادیث کو پیش کرتے ہیں یا آیات قرآن کی ہے نا آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں کہ جہاں بھی ان کو پاؤ کافروں کو پاؤ جو ہے قتل کر ڈالو وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی جب آتی تھی تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سنتا تھا کہ وہ ان کا کیا جواب اس پہ، لیکن سنتا تھا ان کا بھی تو مجھے لگتا تھا کہ ٹھیک ہے. لیکن باقی پھر بھی ذہن میں یہ چیزیں آتی تھی کہ یار میں اتنی عزیز چیز جس کے لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، جو میرے لیے عیش و آرام کا باعث بنے گی، یہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے میں نے ساری مطلب کافی عمر نکال دی ہے پریکٹس کرنے میں، اپنی محنت کرنے میں، اور وہ میں اسے کیسے چھوڑ دوں ایک دم نا. تو آتے تھے بس اور پھر لوگ کیا کہیں گے، والدین بھی امید لگائے ہوئے تھے کہ یار اتنا آگے بڑھے گا، پڑھ رہا ہے پہنچ رہا ہے. بھائی بھی تھے، سبھی تھے، ذہن میں ہی چلتا تھا کہ یار ایک دم میں چھوڑوں گا نا تو ان کو ایک دم لگے گا کہ کیا ہو گیا اس کو. کیونکہ ایک ٹائم پہ آپ نے وہ حاصل کر لیا تھا نا، مطلب وہ گلیمر میں تھے آپ جس میں آپ کے والدین کو اور گھر والوں کو ایک ویسا پلیزر مل رہا تھا، سیلیبریٹی ٹریٹمنٹ، اسپیشل ٹریٹمنٹ کہ بھائی فلاں کے والدین فلاں کا بھائی. وہ تو انسان پیدا ہوتا ہے. اللہ نے آپ کی جو آزمائش کری ہم سے بہتر آدمی ہے، اس لیے آج آپ موقع سے الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد جب یہ اس طرح کے وسوسے آئے تو میں نے پھر جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو ہے یہ یونیورس کس طرح سے وجود میں ہے. تو اس کے علاوہ پھر میرے اور بھی جو اسکالرس ہیں ان سے تعارف ہوا میرا، ان سے ان کی ویڈیوز سنی میں نے جو انہوں نے بنائی ہوئی ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ہے نا، اور سائنس کے دوران سائنٹیفک فیکٹ کے بارے میں. تو جب میں نے تحقیق کی تو یہ بگ بینگ کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ یہ بگ بینگ ہوا کیسے تھا. اب ایتھیسٹ جو کہتے ہیں کہ وہ اتفاق ہوا تھا، جو ہوا تھا یعنی اس کے پیچھے کوز نہیں تھا، وہ اتفاق ہوا تھا، مطلب زیرو سے نتھنگ سے سب کچھ جو ہے اپنے آپ. یہ بات میرے پیچھے کرتی ہے یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یعنی اگر جو آرڈر وہ دھماکہ ہوگا وہ آرڈر کریٹ کرے گا یا ڈس آرڈر، مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ وہ دھماکہ جو ہوتا ہے وہ آرڈر کریٹ کرتا ہے یا ڈس آرڈر کریٹ کرتا ہے. ظاہر ہے ڈس آرڈر کرتا ہے نا، یعنی چیزوں کو بگاڑتا ہے یا بناتا ہے. نہیں بناتا. مثال کے طور پہ میں ایک گلاس لوں اور گلاس کے اندر بہت ساری بالس جمع ہوں، بلو کلر کی، ریڈ کلر کی، گرین کلر کی، اور اس کو گلاس کو اگر میں سے ہلاؤں تو ظاہر وہ مکس ہو جائیں گی. اب اس کو میں ساری زندگی ہلاتا رہا تو نہیں ہوئیں گی نا، مطلب ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتی. اسی طرح یہ چیزوں کو بگاڑتا ہے دھماکہ. تو جب میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ اتفاق سے ہوا، تو یہ اتفاق سے ایسا کیسے ہو گیا جس نے ساری چیزوں کو بنا دیا، اوزون لیئر بنا دی، سورج اور چاند اپنی جگہ پر فٹ ہے نا، سب ایک نظام چل رہا ہے. اور وہ بھی ایک مثال کے طور پہ آپ جب دیکھتے ہیں چھوٹے بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہے، اس میں ایک موم بتی آتی ہے اس ٹائپ کی، آپ نے دیکھی ہوگی، جو کھل جاتی ہے، جس کے اندر وہ ویسے کیا بولتے ہیں اس کے اوپر چلتا ہے نا. اب وہ اپنے آپ ایک وہ ڈیزائن ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ کسی نے کیا ہے نا، تبھی تو وہ ڈیزائن ہے کہ ہاں بھائی یہ ایسا ہوگا کہ اگر کوئی اس میں وہ لگائے گا، جلائے گا اس کو، پھر اس کے بعد ایسے کھل جائے گا وہ. تو اسی طرح میرے دماغ میں یہ چیزیں آئی کہ یار دھماکہ چیزوں کو بگاڑتا ہے، واقعیت بگاڑتا ہے، لیکن یہ ایسا کیسا دھماکہ تھا جس نے چیزوں کو بنا دیا، یعنی بگاڑا نہیں ہے بلکہ بنا دیا. تو اس بات کو سوچتے ہوئے مجھے یہ لگا کہ واقعیت یعنی کوئی تو ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی تو کریٹر ہے واقعیت، کہ وہ جو ہے یہ اپنے آپ نہیں بن سکتی چیزیں ہے نا. اور سائنس کا یہی ماننا تھا. ہبل تھا، ہبل نام کا، اس پہ بہت لمبی اسٹوری، مطلب بات کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے اتنا ہی ایکسپلین کرنا تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب میں نے یہ مان لیا تو پھر مانا یہ کہ اب جو بہت ساری کتابیں وہ خدا ہے بھی، اگر ہے بھی کریٹر تو کس کا ہے؟ ہندوازم بھی ہے، کرسچن بھی ہے، جیوز بھی ہے نا، سارے ہیں. پھر میں نے اکثر کتابوں کا مطالعہ بھی کیا، سمجھا، تحقیق کی کہ بھائی ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، اس کتابوں میں. اب مجھے ایک چیز سے ملی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی ایک کریٹر. یعنی کہ ادر جتنی بھی کتابیں تھیں وہ ٹکرا رہی تھی آپس میں. جیسے کہ آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں متی چیپٹر نمبر 1274 اور آیت نمبر 28 کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، جو ورس نمبر ہے اس کے اندر عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ سب سے اول حکم کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے اول حکم یہی ہے کہ رب ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی تم اسی کا بدل ہو تو میں بھی خدا ہوں، میری عبادت کرو گے تو تم مجھ سے محبت کرو گے، گویا اس سے کہو گے یعنی میں بھی میری عبادت کرو گے. تو ایسا نہیں کہا، ایسا کہا کہ رب ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، رب اپنے خدا کو اپنے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے محبت کرو اس سے، ہے نا. تو یہ کہا. تو مجھے یہاں پر کئی ایسی آیتیں ہیں، ورسز ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، یعنی وہ نہیں تھے، ایک انسان ہی تھے جو کھانا کھایا کرتے تھے. لیکن جب میں نے قرآن پڑھا، قرآن میں اسٹارٹنگ سے لے کے اور لاسٹ میں بھی وہی ہے سیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ واللہ کہ اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے. بے نیاز یعنی اس کو کسی کے ذریعے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ اس سے پیدا ہوا. ولم یکن له کفوا احد، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جسے نہ اونگا تھی نہ نہیں. یعنی کہ جو چیز جو سائنس بھی مانتی، بہت سے جو بلیورز ہیں سائنس کے اندر، سائنٹسٹ،
وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کریٹر ہے بھی نا تو وہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں جیسا ہے, وہ ایسا ہے کہ جو انسانوں سے بہت پرے ہے. تو وہی کریٹر کا جو تعارف ہوا مجھے قرآن سے ہوا, مسلمانوں کی کتاب سے. جب یہ تحقیق کی پھر میں نے دیکھا کہ یعنی اصل کتاب یہی ہے اور پروف بھی ہے. قرآن میں 1000 سے زیادہ آیتیں جو ہیں وہ سائنٹیفک فیکٹ کے بارے میں ہے نا. تو جب یہ پڑھا تو اس کے بعد پھر جب میں نے یہ تحقیق کر لی, اس کے بعد وہ چاہتا کیا ہے, اس نے دنیا میں بھیجا کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہم جو ہے کھائے پیئیں, بچے پیدا کریں, زندگی گزاریں, مر جائیں اور چلے جائیں. اور مرتا کیوں ہے انسان؟ اگر انسان ہمیشہ سے ہوتا یا اس نے کریٹر نے بنا کے چھوڑ دیا ہوتا تو مرنا نہیں چاہیے. اگر اسے کوئی مقصد کے تحت نہیں, ظاہر ہے کہ ہم واچ پہنتے ہیں مقصد کے تحت ہے, فون یوز کر رہے ہیں مقصد کے تحت, شوز ہے مقصد ہے, ہر چیز کا ایک مقصد ہے کہ وہ کس لیے یوز ہو رہی ہے. اور جب انسان اتنی بڑی کریشن بنائی ہے اور اس کے بعد وہ مر بھی رہا ہے اس کو تھوڑا سا انجوائے کرتا ہے زندگی کے اندر, مر جاتا ہے, سکسیس پہنچتا ہے, مر جاتا ہے نا. یہ ہو کیا رہا ہے, یہ مر کیوں رہا ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ یار جب مرنا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے سیٹ کیا ہے. تو پھر میں نے جب سورۃ دہر کی آیت پڑھی, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک زمانے میں انسان پر کوئی ایک ایسا بھی وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. ہم نے انسان کو ملے جلے لطفے سے پیدا کیا اس لیے کہ تاکہ اس کو آزمائیں, اس لیے ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا. آزمائیں, یہاں پہ مجھے پتا چل گیا کہ یعنی آزمائیں اس لیے سنتا دیکھتا بنایا, یعنی عقل رکھنے والا. یہاں پر سنتے دیکھنے سے مراد جو ہے وہ عقل رکھنے والا, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جتنے بھی جانور دیکھ لیں, کوئی بھی جانور ابھی کوئی بھی ایسی جو اسپیچز ہے وہ یہ نہیں کر پائی ہے, یعنی وہ نہیں بنا پائی ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, ٹیکنالوجی ایسی کوئی چیز نہیں کر پائی, دماغ والی چیز ہے. لیکن ایک انسان ایسی کریشن ہے, ایک اشرف المخلوقات ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے, سب خدا نے, کہ وہ اتنی ساری چیزیں دیکھو نا, ٹیکنالوجی نے بنا لیا, وہ چاند پہ پہنچ گئی, ظاہر ہے. تو یہ چیزیں اس نے اللہ نے فرمائی ہے. اور پھر فرمایا آگے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہدایت کا راستہ اس کو دکھا دیا ہے پیغمبر کے ذریعے, اب شکر کرنے والا بنے یا ناشکرا. تو اس سے مجھے پتا چل گیا کہ وہ خدا چاہتا کیا ہے کہ وہ, تو جب دیکھا تو اس نے بتایا کہ یہ چیز تم پہ حرام ہے, اور واقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو ہے نا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یعنی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, اور ان لوگوں کے لیے جو ڈر جانے والے جو پرہیزگار ہیں نا, جو ڈر جانے والے ہیں, ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے, اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور بنیادی بھی اسلام کی 5 ہی, زکوٰۃ, نماز, روزہ, حج, اور یہی ہے نا 5 کلمہ توحید ہے نا. اچھا وہ بھی ایک چیز ہے نا کہ جب تک آپ دعوت نہیں دو گے تب تک آپ جنت میں نہیں جاؤ گے. میری زندگی کا سب سے زیادہ جو مجھے جو میں متاثر ہوا تھا قرآن کی ایک آیات ہے, وہ ہے سورہ العصر. میں نے یہ پڑھی اور میں نے سنی بھی. مجھے یہ پلیز بتائیے, یہ میری فیوریٹ ہے, تھوڑا اچھے سے بتائیں اس کے بارے میں. تو جب میں نے یہ آیت پڑھی اور میں نے سنی بھی, اسکالر سے سنی, تو اس میں انہوں نے جب یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے اس پہ سنا, ان کی جو یہ تفاسیر ہے اس آیت میں بڑی زبردست ہے, مزہ, آپ بھی سنیں. تو جب میں نے یہ سنی تو انہوں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ والعصر, زمانہ گواہ, ان الانسان لفی خسر, یعنی زمانہ گواہ کہ ساری انسانیت, اکثریت, یعنی پہلے بھی جو آئے اور اب آنے والے ہیں جو, اور جو آتے رہیں گے, وہ سب گھاٹے میں جانے والے, واللہ گھاٹے میں جانے. اور اس آیت کے تحت ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا یعنی جنتی اور دوزخی کا, تو آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ ہر جنتی اور دوزخی کو الگ کرو. تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخی, صرف 1 جنتی. اللہ اکبر, اللہ. تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے, وہ سنگین. اللہ نے فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, نے بہت سے جن اور انسانوں کے پیدا اس لیے کیا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے. لیکن اللہ نے ظلم نہیں کیا, اللہ نے اس کا ریزن بھی بتایا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ہم نے انہیں عقل دی تھی, استعمال اور سوچتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ہم نے آنکھیں دیکھتے نہیں, ہم نے انہیں کان دیے تھے اس سے سنتے نہیں. یعنی یہ چوپائیں کی طرح, جانوروں کی طرح, بلکہ اس سے بھی زیادہ کے اندر, یعنی حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ان سب چیزوں کا استعمال کر کے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اکثریت گھاٹے میں کیوں جائے گی, آپ سمجھ میں آئی وجہ, وہ یہ کہ استعمال نہیں کرتے تھے, تحقیق نہیں کرتے تھے, کوشش نہیں کرتے تھے دین کو, اپنے خدا کو جاننے کی انہوں نے کوشش نہیں کی, چاہے وہ مسلمانوں میں کیوں نہ. یہ بہت غلط لوگوں نے بنا رکھا ہے عقیدہ کہ صرف جو ہے مسلمان جنت میں جائیں گے, ایسا نہیں ہے. ہر وہ انسان جس نے خدا کو سیریس نہیں لیا وہ بندہ گھاٹے میں, ہاں, چاہے وہ کوئی بھی.
وہ ہر انسان گھاٹے میں. جنت میں وہ جائے گا جس نے اپنے خدا کو سیریس لیا ہوگا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی, اشد ہوگی, وہی جائے گا. تو جب اللہ نے فرمایا نا کہ اکثریت گھاٹے میں, پھر فرمایا الا الذین آمنوا, ہاں چند لوگ ہوں گے جو کون ہوں گے, الا الذین آمنوا, جو ایمان رکھتے ہوں گے. ایمان, اور ایمان بھی ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ایمان لانے والے کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ہرگز شک میں نہ تھا. یہ نہیں کہ یار ایسا کیوں ہوگا, ایسا نہیں ہے, نہیں یار ٹیکنالوجی چھوڑا یار ابھی تو ایسا چلتا ہے نا. آپ کو یقین رکھنا ہوگا کہ واقعی مجھے مرنا ہے, واقعی آخرت میں میرا فیصلہ ہونا ہے, واقعی قبر کے مرنے کے بعد کی جو زندگی وہ اصل زندگی ہے, یہ زندگی جو اسی لیے مسلمان کو ایمان میں مجمع کیا گیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی مال کے سوا کچھ بھی نہیں, اللہ نے واضح فرما دیا. تو اس لیے وہ یقین والا ایمان, اور کس پہ, اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, آخرت پر, جنت و جہنم پر اور تقدیر ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں لکھا تھا وہ ہوگا, ہے نا. رزق آپ کا کہیں نہیں جانا. تو یہ ایمان, جب آپ ایمان لے آئیں گے آپ کو یقین ہو جائے گا, آپ ڈٹ جائیں گے. پھر اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہم نیک عمل کریں, یعنی ایمان لیا نا اب نیک عمل کرنا ہے, کیونکہ اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اطاعت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر نیک عمل نہیں کر رہا ہوں, نیک عمل میں کیا ہے, نماز, صدقہ, رمضان ہے نا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے, دوستوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, زکوٰۃ, مال کیا خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ کے راہ میں. اور سب سے زیادہ انسان کو کیا عزیز ہوتا ہے نا. تو وہ اس سے دیکھا جائے گا کہ ایک کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر واقعی دیکھو اللہ نے پہلے بیان کیا کہ ایمان, اگر ایمان ہوگا نا واقعی آتا وہ اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے, دنیا کا مال اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اس کے لیے سب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں لے. بھیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرضے کا, اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا دے گا, اس کے بعد دگنا دے گا. اور واقعی جب ایمان, آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر نے رومن اینڈ پرشین کو گرایا, اس کے باوجود بھی دیکھو چٹائی پہ سوتے تھے, زمین پہ سوتے تھے. اس سے پہلے زندگی آپ دیکھیں کتنے سخت تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور کس طرح کی زندگی بشر کی ہے زمانے جاہلیت میں. لیکن اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ, اس کے بعد پھر جب یہ معاملہ کریں گے آپ, ایمان لے آئیں گے, تو اس کے بعد آپ نیک عمل کریں. پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے بس نیک عمل اپنے اپنے کر رہے ہیں, نہیں سر, پھر آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں تک بھی دعوت پہنچے, لوگوں تک جو آپ کے عمل ہیں, جو آپ نے اب اختیار, جو جس کے حقدار آپ ہیں, یعنی جنت میں جانے والے ہیں, تو آپ کو یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ میرا بھائی بھی, وہ بھی بندہ کامیاب میرے ساتھ جائے جنت میں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتواصوا بالحق, یعنی لوگوں کو حق کی تلقین کرتے ہوئے, لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ کام دیا ہے جو کہ اگلی امت کو وہ نہیں دیا تھا. کس کو؟ اگلی امتوں میں صرف انبیاء علیہ السلام یہ کام کیا کرتے تھے, لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, سورہ عمران اگر آپ پڑھیں گے 110 ہے نمبر, اس میں فرمایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے چنے گئے, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یہ کام کس کو دیا؟ ہم سب کے لیے. اللہ کے نبی بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک آیت بھی آ. اسی کے تحت میں کوئی ڈگری والا, نہ تو میں نے کبھی ڈگری حاصل کی ہے, نہ میں کبھی ڈگری میں نے حاصل کی تھی, مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی مولویت نہیں کی, اس کے باوجود بھی جو میں کام کر رہا ہوں دعوت و تبلیغ کا, اسی کے تحت کر رہا ہوں کہ اس قرآن کی آیت کو لے کر, اور یہ احادیث کو کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ اب پیغام کو تمہیں پہنچانا ہے. اب آخری نبی ہے, نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اب آپ کی ذمہ داری کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی ذمہ داری کہ آپ کتنا لوگوں تک پیغام پہنچا دیں. مثال کے طور پہ ایک ناؤ ہے, بوٹ ہے, اب وہ نیچے والے اوپر والے ان کو پانی نہ دے, مثال کے طور پہ پرم بھائی معذرت چاہوں گا, آپ کا نام یہ والا ہی دھیان دیتا ہے میرے اوپر, آپ کو ارے کوئی مسئلہ نہیں بھائی, کیا مسئلہ ہے, میرے یہ نام سے کیا ہی فرق پڑنے والا ہے, نام سے کہاں ہم جنت میں جائیں گے. نام ان کے وہاں سے جائیں گے بھائی, میرا نام وہی نام ہے, ہیپی, پرم, یزدان. دراصل وہ ایک دم دھیان نہیں گھر والے ہیپی بلاتے, وہ ہے نا بات چیت. چلو بھائی ہفتے مجھے مل گیا, ہیپی مجھے مل گیا آج سے. ارے تو مثال کے طور پہ آپ سوچیں ذرا کہ ایک بوٹ ہے, بوٹ لینے یا جہاز لینے, اس کے اوپر ایک منزل ہے, اس کے نیچے منزل ہے. اب اوپر والے اگر ان کو پانی نہ دے, نیچے والے کیا کریں گے؟ نیچے سے اگر انہوں نے گڈھا کر لیا تو اوپر والے بچیں گے, ظاہر ہے وہ بھی جائیں گے, ڈوبیں گے. اسی طرح سے اگر آپ نے دعوت نہیں دی تو وہ جو گھاٹے میں جا رہا ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بچ گئے,
آپ بھی گھاٹے میں جائیں گے سر. صحیح بات ہے. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو جاگروک کریں اور لوگوں کو حق بات بتائیں, پہنچائیں. تو وتواصوا بالحق, اور حق ایسا ہی نہیں کہ آپ نے چھپا لیا مال کی وجہ سے, کسی بھی چیز کی وجہ سے انسان چھپا لیتا ہے یار ارے وہاں سے پیسہ مل رہا ہے, حق بات نہیں بتا کے. حق بات بتائیں گے تو پھر آپ کو مار بھی پڑے گی, آپ کو ذلت کھانی پڑے گی. تو اللہ فرماتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یعنی کہ جب آپ پہ تکلیف آئے گی, آپ کو لوگ گالیاں دیں گے, آپ کے رہنا مشکل ہو جائے گا. نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, صحابہ کے ساتھ کیا ہوا, پتھر رکھوائے ہیں صحابہ کے. حضرت بلال نے, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ کیا معاملات کیے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 ٹکڑے کر دیے گئے, اور ساتھ ہی ان کے نعوذ باللہ شرمگاہ میں ان کے اس نے جو ہے وہ سریا. اور حضرت یاسر کو دیکھیں, حضرت عمار بن یاسر کے جو ہے ایک گرم سریے کو اس نے جلایا, اس بدبخت نے, کیا نام ہے, ابو جہل نے. اس کے بعد ان کے سینے سے اس چمڑی کو جلایا اور ان کے جو آہ نکلی تھی, آپ دیکھیں وہ. تو یہ دین کس طرح سے پھیلا, اور آج ہمیں اس دین کی کوئی قدر نہیں پیش. اور وہ پہلے لائک حضرت سمیہ جو تھیں وہ پہلی شہید تھیں, اسلام کے شہید, سب سے پہلی شہید. تو یعنی کہ یہاں پر جب آپ دین کو پھیلائیں گے, یعنی آپ جب دین کا کام کریں گے, دعوت کا کام کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشن لے کے چلیں گے, تو آپ پر تکلیفیں آئیں گی, مشقتیں آئیں گی, جھیلنی پڑیں گی. اور مال کے اعتبار سے بھی, جان کے اعتبار سے بھی, زندگی کے اعتبار سے بھی اللہ نے واضح فرما دیا ہے. کیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم ان اللہ الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لیا چھوڑ دی جاؤ گے, اور یہ کہ تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی, حالانکہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا اور تم کو بھی آزمائیں گے. سو اللہ تم کو ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون تم میں اپنے ایمان کے اندر سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا. پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو ایمان والے ہیں اور جو حق کا کام کرتے ہیں, نبی اسلام کا مشن لے کے چل رہے ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں, تو ان پر اگر جو تکلیف آتی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ ہم تمہیں بار بار آزمائیں گے. دیکھنا, کبھی خوف سے, کبھی بھوک سے, تمہارے مال اور جان پھلوں میں کمی کر کے. تو جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں گے ان کو خوشخبری سنا دو. تو ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دین کی طرف آ جائیں گے. اکثر لوگ بولتے ہیں نا کہ دین کی طرف آ جاؤ, آپ کے پاس مال ہوگا, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا, تو آپ کو غنی کر دے گا, بہت پیسہ آ جائے گا. ایسا نہیں, یہ پھر انسان کو غلط, اس کو ہے نا, انسان کو اس کا صبر ختم کر دیتا ہے. تو اس لیے آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہیے کہ آپ دین کی طرف آئیں, لیکن آپ کے لیے جھیلنا آسان ہو جائے گا, ہے نا. آپ صبر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سکھایا, ہر پیغمبر نے صبر کیا, ہر صحابہ نے صبر کیا. تو اس لیے ہمیں بھی صبر آ جائے گا. صبر کب آئے گا؟ جب آپ آخرت پر یقین ہو جائے گا, اور آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میرا خدا مجھے کامیاب کرے گا ایک نہ ایک دن. ایک حدیث بڑی پیاری ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن ایک ایسا شخص پیش کیا جائے گا جس نے زندگی میں غربت کی گزاری ہوگی, مشقت میں گزاری ہوگی, تکالیف میں گزاری ہوگی, یعنی زندگی میں اس نے وہ کبھی سکھ نہیں دیکھا ہوگا, لیکن اللہ کے مطابق گزاری ہوگی, اللہ کو راضی کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ اس کو ایک پھیرا لگوا کے جنت کا. تو جب وہ جنت کا ایک پھیرا لگ کے آئے گا, تو وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے کہ کیا تم نے دنیا میں کوئی مشقت دیکھی؟ تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی مشقت نہیں دیکھی, یعنی بھول جائے گا. مثال کے طور پہ آج ہم ہوتے ہیں, میں بتاتا ہوں, جب میں انڈین آئیلینڈ میں گیا تھا تو ایسا تھا کہ میں پہلے بہت ڈر رہا تھا, مشقت تھی, بھوکا سویا, پیاسا تھا, لیٹا ہوا تھا. اس کے بعد پھر جب میں انڈین آئیڈل میں سلیکٹ ہو گیا تو ساری مشقت بھول گیا کہ ارے یار میں تو سلیکٹ ہو گیا. ایسا ہوتا ہے, اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کو کوئی مل جاتی ہے نا جو چیز کے لیے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے, پھر وہ پیچھے نہیں بھول جاتا ہے نا. تو لیکن اس کا اپوزٹ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جس نے دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزاری ہوگی, مزے سے زندگی گزاری ہوگی, خوب انجوائے کر کے زندگی گزاری ہوگی, جب وہ ایسا شخص اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ جاؤ اس کو جہنم کا ایک پھیرا لگوا کے. جب وہ لگا کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے دنیا میں کوئی انجوائے والی زندگی دیکھی؟ تو اللہ تعالیٰ وہ کہے گا, تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں نے کوئی ایسی زندگی بھول گیا, یعنی ساری جو ہے اس کی جو عیش و آرام کی زندگی تھی وہ سب بھول جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا غیر مسلم کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. یعنی آپ کو اپنے ڈیزائرز, اپنی جو خواہشات ہے وہ
काबू में रखना होगी, यानी कंट्रोल करना होगी, आपको मुशक्कतें भी झेलना होगी। जाहिर सी बात है अरे भाई मोमिन के लिए आइडियल लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो मोमिन के लिए नहीं। देखिए मैं आपके महफिल में जब आता तो और मेरा तो माशाल्लाह क्या जो भी था सुनकर पता हो गया, काफी अच्छा लगा मुझे। आपकी शख्सियत से भी वाकिफ नहीं होगी जो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आपके लिए मतलब आपके साथ बैठ के जो मेरी कैफियत है इस वक्त, मैं एक बार आपके ऊपर आप एज अ मुस्लिम जो आपने एफर्ट्स डाले लेफ्टिस्ट की तरफ जाते हुए फिर अपने ईमान पर आना, तो आपके लिए मैं एक शेर कहता हूँ कि शेख सवार ही गिरते हैं मैदान जंग, शेख सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या दे दो के बल से। तो आपने तो वो जंग के मैदान में थे आप, जहाँ अल्लाह ताला ने आपको आपने बहुत बड़ी जंग लड़ी है कि अल्लाह ने आपको एक ग्लैमरस लाइफ दे रखी है, एक फैमिली एक हुस्न दे रखा था कि बस एक हाथ में हुनर दे रखा था कि मैं चाहूँ तो दुनिया हासिल कर लूँ। फिर आपने वही शह सवार ही गिरते हैं मैदानी जंग में, तो फिर उसके बाद आपने फिर अपनी कमान संभाली और ईमान की तरफ अपने ईमान को ताज़ा करा, उसकी मजबूती डाली। फिर उसके बाद जो सफर, अब मेरे भाई के ऊपर मैं आता हूँ याज़ान के ऊपर, जिंदगी जी है जिंदगी दी है तो जीने का करीना भी दीजिए, जिंदगी दी है तो जीने का करीना भी दीजिए, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी दीजिए। मतलब अल्लाह ताला ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है तो हम इस चीज को अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, मैं तलब कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने हम लोगों को जिंदगी दी है तो अल्लाह ताला जीने का तरीका भी दे दीजिए, मतलब गफलत वाली जिंदगी ना गुजारे हम। और फिर जब हम पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी दे दीजिए कि नबियों वाले काम हमसे हो जाए, हमने कमाल कर लें और अपनी आखिरत बना लें। तो मतलब आप बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद ये जो मेरे ख्यालात थे वो सब क्लियर हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे यकीन हो गया कि वाकई यार मरना है और अल्लाह ताला को वो दिखाना है, रब्बुल आलमीन हमसे सवाल करेगा, तो इसके तहत फिर मेरे जहन में एक चीज़ आई कि नफ़ा, यानी मुझे किस चीज़ में नफ़ा है। जाहिर है कि मैंने देखा कि अगर मैं आज सक्सेस हो भी जाता हूँ, एक्टर बन भी जाता हूँ, सब कुछ मैं पा लेता हूँ दुनिया की ज़िंदगी में, लेकिन उसके बाद में कितने दिन और ज़िंदगी रहूँ। जाहिर है मुझे मरना है ना। हम कितने आज से आप 100 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? मिसाल के तौर पे आपको अगर जिंदगी दी भी खुदा ने तो 100 साल बाद आप कब्र में देखेंगे, जाहिर है। तो मैं भी इसी तरह से ये मेरे जहन में ख्यालात आए कि यार मरना तो जब भी, आज तो एक्टर बन जाए, कितना भी बुलंदियों पे पहुंच जाए, लेकिन मरना है, लेकिन घाटे में रहे। क्योंकि दुनिया आज मैंने अपनी जिंदगी यानी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार ली तो आखिरत फिर मेरी मर्जी की नहीं होगी। अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया आखिरत तो फिर अल्लाह की मर्जी की होगी। अगर आज दुनिया मैंने खुदा के मुताबिक गुजार दी तो कल आखिरत हमारी मर्जी की होगी इंशाअल्लाह। जन्नत में आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, अल्लाह ने चाहा तो इसके तहत मैंने फिर ये चीज़ जो है, जितने भी काम थे और जो भी हराम काम थे और जो मुझे दूर कर रहे थे दीन से या मुझे बीच में उन्होंने अटकाया हुआ था, इसके तहत मैंने वो सब कामों को छोड़ दिया और थोड़ी बहुत मुशक्कतें आई। जाहिर है कि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको तुरंत आजमाइश डालता है, काम भी आए। और देखें फिर काम मुझे बहुत सारे आने लगे थे। बॉलीवुड से मैं जब स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त मुझे कोई काम नहीं था। उसके बाद मुझे इवेंट्स शोज, जो रियलिटी शोज होते हैं उसमें मुझे काम आने लगे कि आपको उसमें शोज करना है, रियलिटी शो है, रोडीज वगैरह वगैरह, उसमें मुझे काम आने लगे। और फिर मैंने सोचा कि यार मैंने छोड़ दिया, नहीं ये आजमाइश है, मैंने ये ठान लिया था कि आजमाइश आएगी और इस काम आएंगे, तो मैंने उनको सबको अवॉइड किया। मैंने कि छोड़ देता हूँ, अब सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे रहना है। उसके बाद देखें क्या हुआ, मेरे वालिद साहब बीमार हो गए, तुरंत जब ही बीमार हुए थे, जब मैंने ये छोड़ दिया था उसके बाद थोड़ा कुछ टाइम बाद चले। कितने महीने वो हॉस्पिटल में थे? वो कम से कम 11 महीने। 11 महीने में थे। हाँ, मेरी उनकी शादी हॉस्पिटल में रहा 11 महीने, 1 साल अपनी बात होती रही थी उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर बहुत बड़ी आजमाइश आई, ये भी एक अल्लाह की तरफ से थी। आप देखें उसमें भी बहुत सब्र आया, अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि उनका जनाजे का नमाज में पढ़ा पाया। अल्लाह ताला ने खुद इस काबिल, वरना तो मैं कोई शक कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ इल्म नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन अल्लाह ताला ने रब्बुल आलमीन ने, जो डॉक्टर सरदार साहब रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि हर इंसान को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ा सके, अपनी बहन का निकाह खुद पढ़ा सके। तो उसी के तहत मैंने ये नमाज पढ़ाई और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो अपना पढ़ाता है वो एक अलग ही मामला है। सही बात है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। बहुत सारे मामला ऐसे हुए जो ऊंच नीच होते रहे, लेकिन गाड़ी चलती रही, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने सोचा कि मेरा रब्बुल आलमीन मुझे आजमा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ईमान वाले होते हैं वो सब्र करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, जो सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह ताला। उसके बाद फिर मैंने दावत का, जब उसी वक्त से मैंने दावत का सोच लिया, क्योंकि जाहिर है ये आयत, हाँ, तभी हमारी बात हुई थी ना इंस्टाग्राम के बारे में। फिर मैं आपसे सलाह लेता था कि मैं मुझे क्या करना चाहिए। आपने भी बोला कि आप जहाँ भी रहो वहाँ वीडियोस बनाओ। चलो हाँ, एक वीडियो बनाओ डेली, बस चाहे कुछ हो जाए। जी जी, आपने कहा एवरीडे एक वीडियो बनाओ और उसको
کنٹینیو رکھو. Continue رکھو. اور اس ٹائم پہ بھائی کے وہ تھوڑا ویوز کا یہ بھی ہوتا تھا, بٹ سلولی ماشاءاللہ انہوں نے ڈیلی ویڈیو بنایا اور ان کے 1 لاکھ ہو گئے. سے اسٹارٹ کیا, اذان سے اسٹارٹ کیا تھا. میں نے اذان اپلوڈ کی تھی, پھر اس کے بعد میں نے قرآن کی آیتیں کی. اس میں یزدان بھائی کا بھی کافی سپورٹ رہا, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر انشاءاللہ آخرت میں دے گا. بس ہمیں یہی اجر چاہیے, بس دونوں میں دے گا. یہی اجر چاہیے ہمیں. انشاءاللہ ضرور ضرور. پھر اس کے بعد جب یہ کام سٹارٹ ہوا, اور میں نے پہلے سے اسی وقت سے یہ سوچ لیا تھا, کیونکہ یہ آیات جو میرے سامنے آئی تھی نا, اس سے میں موٹیویٹ ہوا تھا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ جو حق والا کام ہے یہ مجھے کرنا تھا. تو ویسے میں وداؤٹ مطلب کیا نام ہے, آن لائن کام کر رہا تھا الحمدللہ, سائڈ بائی سائڈ میں لوگوں تک دعوت پہنچا رہا تھا. اس کے بعد پھر میں نے یہ مشن جو ہے, یہ مشن ظاہر ہے آپ 10 بندوں تک پہنچائیں گے, 1 لاکھ تک پہنچا دیں گے, ہے نا, ویڈیو سے. اور کتنے لوگ آپ کی وجہ سے جو ہے متاثر ہوں گے. تو یہ چلتے پھر میں نے سب کام چھوڑ کے, اور پھر میں نے یہ دعوت میں کام جاری کیا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کام بہت اچھا چل رہا ہے. بس اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے, تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے. سب سے بڑا اس میں جو شیطانی وسوسہ, آج کا سب سے بڑا تو ایشو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لیتے ہوئے کہیں ہمارے اندر ریاکاری, ہمارے اندر وہ تکبر نہ, بس ہم نہیں ہو گئے, ہم اللہ کے ولیوں میں سے ہو گئے. ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے. آمین آمین. میں یہ نصیحت کروں گا کہ سب سے پہلے آپ ضرور اللہ کی کتاب پڑھیں, کیونکہ پلیز اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کی تھی کہ میں تمہیں 2 بڑی چیزیں چھوڑ دوں. پہلی کتاب اللہ کی کتاب, اسے پکڑے رہنا, اسے مت چھوڑنا. جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا, اور جس نے اسے پکڑے رکھا وہ ہدایت پر ہوگا. اور دوسری میری سنت, اہل بیت, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تو آپ یہ قرآن کو فالو کریں, اس کو سمجھیں, اور یہ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے سمجھ, ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 4 جگہ فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کہا تھا سورہ الانعام آیت نمبر 19 میں, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم پر یہ قرآن اس لیے وحی کر کر بھیجا گیا تاکہ اس کے ذریعے تم لوگوں کو ڈر سناؤ, اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے, جس تک یعنی ہم تک, اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ قرآن کے 5 حقوق ہیں مسلمان پہ, یعنی ہر 5 حقوق ہیں. پہلا یہ کہ اس پر ایمان لانا, دوسرا یہ کہ اس کی تلاوت کرنا, اور تیسرا یہ کہ اس کو سمجھنا, اور چوتھا یہ کہ اس پر عمل کرنا, اور پانچواں یہ کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا, یعنی اس کی نصیحت کرنا. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم 2 تو ادا کر دیتے ہیں, کیا اس پر جو ہے اس کو اس کی تلاوت کرتے ہیں, اور اکثر یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ تلاوت ہی کرتے ہیں نا, لیکن 3 سطح محروم ہو گئے نا. اس کو سمجھا ہی ہم نے, جو سب سے بڑا ضروری تھا اس کا حق ادا کرنا, کہ ہم اسے سمجھنا تھا اور پھر عمل بھی کرنا تھا. جب بندہ سمجھے گا نہیں تو کیسے, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, کیسے ہمیں ان سب کے بارے میں پتہ چلے گا؟ اتنے انبیاء آئے, انہوں نے کیا کیا واقعات ہوئے, کیسے نصیحت کیا. تو ظاہر ہے کہ جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے, اس پہ عمل کریں گے, تبھی ہم پھر لوگوں تک بھی پہنچا پائیں گے. اور ہمیں عقیدہ جو توحید ہے ہمارا درست تبھی ہوگا جب ہم قرآن پڑھیں گے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہمیں تبھی تو سمجھ میں آئے گا. نماز تو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ہے نا, لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن ہم پڑھ تو رہے ہیں, لیکن پھر واپس جا کے ہم جو بزرگوں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے. تو یہ تو کوئی نہیں ہے نا. ہمیں اس کو جب ہم پڑھیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تبھی تو ہم جا کے جو ہے اللہ سے ہی مانگیں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, مزاروں پہ نہیں جائیں گے. تو جزاک اللہ خیر. کافی لمبی